آج ملحد لوگ، ایتھیس لوگ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا، جنت نظر نہیں آتی، جہنم نظر نہیں آتی، دکھاؤ. او بھائی اگر دکھا دی تو پھر آپ میں اور مومن میں فرق ختم ہو جائے گا. دیکھی ہوئی چیزوں پر تو سب ایمان لے کر آتے ہیں. قرآن کہتے ہیں غور و فکر کر کے ایمان لے کر آؤ. آپ کی خواہشات آپ کو صحیح سمت میں غور کرنے نہیں دیتی. ابھی ایک ملحد نے میرے خلاف کلپ بنایا ہے. میں نے مثال دی تھی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کی. جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، کیا کروں یار. ایک ملحد نے کلپ بنایا، میں نے ایک مثال دی تھی یونیورسٹی کے پروفیسر کی. خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بیٹھائیں اس مثال کو. یہ لوگ نا باتوں کو گھماتے بہت ہیں، کبھی سیدھی بات نہیں کرتے. مجھ سے ایک طالب علم ملا، اسٹوڈنٹ ملا یونیورسٹی کا. اس نے کہا ہمارے ایک پروفیسر نے کہا کہ دیکھو گاڑی کے ایکسلریٹر پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی موو کرتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ یعنی ہر کام کرنے سے ہو رہا ہے نا. خدا تو جب ہوتا جب ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو اور وہ روک دے گاڑی کو، بریک پہ پاؤں رکھو اور وہ چلا دے. تو یہ ہر کام کی ایک لاجک ہے. تو ہر کام کے پیچھے ایک سائنس ہے، ایک لاجک ہے. خدا نہیں ہے معاذ اللہ. میں نے کہا یہ مثال ہی خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے. گاڑی کے ایکسلریٹر پہ جب تک پاؤں نہ رکھیں وہ چلے گی خود سے؟ بولو. جب تک کوئی بریک لگانے والا نہ ہو اس وقت تک رکے گی وہ؟ جو گاڑی ایک حالت سے ایک کنڈیشن، اپنی ایک کنڈیشن کو چینج نہیں کر سکتی کسی چینجر کے بغیر، وہ گاڑی وجود میں آ سکتی ہے کسی خالق کے بغیر؟ بولو نا. تو وہ گاڑی یقیناً کسی نے بنائی ہے. تو ایک چھوٹی سی گاڑی خود سے نہیں بن سکتی. آپ کہہ رہے ہیں پوری کائنات ایک دھماکے سے خود سے وجود میں آ گئی ہے، اور انسان اور وسیم بھائی اور غفور بھائی، سبکتگین صاحب اور یہ خواتین اور مرد اور گائے بھینسیں اور زمین سورج کے گرد اور جو ہے وہ چاند زمین کے گرد، پورا ایک اتنا بڑا نظام، بارشوں کا نظام، صحراؤں کا نظام، یہ سارا سیٹ اپ ایک بے جان تصویر خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کروڑوں سال میں. اور ایک چلتی پھرتی تصویر جو دیکھتی ہو، ناک سے سونگتی ہو، کانوں سے سنتی ہو. کوئی کہے نا کہ یہ آنکھ ناک کان تصویر پینٹنگ کر کے خود وجود میں آ گئی ہے، کوئی مان لے گا؟ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک ایسی آنکھ وجود میں آ گئی جس میں دیکھنے کی صلاحیت، ایک ایسی ناک وجود میں آ گئی جس میں سونگنے کی صلاحیت. یہ اور میرا اعتراض تھا. اس ملحد نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا. اس نے جواب کیا دیا ہے؟ اس نے کہا گاڑی کی مثال یہاں فٹ نہیں آتی کیونکہ گاڑی بنی ہوئی چیز ہے، اس میں ایوولوشن نہیں ہوتا، اور اس کائنات ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کہہ رہے گاڑی جو ہے نا وہ ایوالو تھوڑی ہوئی ہے یہاں تک، گاڑی تو کسی نے بنائی ہے، تو گاڑی پہ فٹ نہیں ہو سکتی. سوال تربوز کے متعلق تھا، جواب میں کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ خربوزہ. آپ سے سوال پوچھا امتحان میں، محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ آپ نے کہا محمد بن قاسم ناشتے میں پراٹھا کھاتا تھا. اگلا بولے گا بھائی تم سے پوچھا کیا جا رہا ہے؟ وہ سوری محمود غزنوی نے، محمد بن قاسم نے نہیں. وہ صبح ناشتے میں کیا کھاتا تھا؟ تو یہ جواب تھوڑی ہوگا. سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں میں. ایک معمولی سی چیز ایوولوشن کے ذریعے کار کی شکل اختیار نہیں کر سکتی. اتنی مینجمنٹ کہ ایکسیلیٹر کی جگہ ایکسیلیٹر ہو، بریک کی جگہ بریک ہو، اسٹیئرنگ کی جگہ ایسی بہترین مینجمنٹ. تو یہ ایوولوشن کوئی ایسی عجیب چیز ہے جس نے خود سے، یعنی نیچر ہے نا، نیچر اتنی ذہین، اتنی فتین، اتنی زبردست چیز ہے کہ خربوزے کے بیج میں اس نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ جب زمین میں ڈالو تو پہلے پودا اگے گا، پھر پھول اگیں گے کیڑے مکوڑوں کو مائل کرنے کے لیے، پھر نر مادہ کا ملاپ ہوگا، پھر جب نر مادہ کا ملاپ ہوگا اس میں کچا پھل پیدا ہوگا، وہ پھل بڑا ہو کر دوبارہ خربوزہ بن جائے گا. ہر خربوزے میں دوبارہ ایسے سینکڑوں بیج ہوں گے جن کو ڈالو گے تو پھر یہی پروسیس ہوگا. ہزاروں سال سے یہ پروسیس ہو رہا ہے اور یہ فطرت نے خود اپنے آپ کو مینج کر لی ہے. خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف اور جھوٹا اور کذاب اور دجال کوئی نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ کرے. آپ انسان کو مانتے ہو ایوولوشن ہو رہا ہے، ارتقاء، اردو میں ارتقاء کہتے ہیں اس کو. یہ کیا ارتقاء ہے یار؟ کہ دیکھو ارتقاء، بندر کروڑوں سال ترقی کرتے کرتے انسان تک پہنچ جاتا نا، یہ ہوتا نا ارتقاء.
یہاں کیا ہو رہا ہے؟ 9 مہینے میں کیا ارتقا ہو رہا ہے؟ ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے بھائی، اور 9 مہینے میں ماں روٹی کھا رہی ہے، 9 مہینے کے اندر اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، ہر چیز بن کے اپنی جگہ فٹ ہو کے، اور ایسی مینجمنٹ ہے خاندانی، ادھر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا، پانی میل کا ہے اور بچہ فیمیل کے بطن سے پیدا ہو رہا ہے، ان دونوں کے ملاپ سے، اور ان دونوں کا ملاپ بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، سیکس کے لیے تھا، اس سیکس کے نتیجے میں انسان وجود میں آ رہا ہے، ان دونوں میں بھی آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ جانور جب میل فیمیل آپس میں ملتے ہیں ان کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے نسل بڑھانی ہے، وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ملتے ہیں، لیکن فطرت نے ایسی زبردست مینجمنٹ کی ہوئی ہے، ان کی خواہش پوری کرنے کے جذبے کو ان کی بریڈنگ کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ بھائی ایسی مینجمنٹ اللہ کی قسم کروڑوں اربوں کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتی۔ وہ سیکس کے لیے جا رہا ہے اس کے پاس، اس کے دماغ میں نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہوگی، اس کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے نا انسان کا، اور سیکس پورا کرنا تو ایک ہوس سمجھا جاتا ہے، ایک ہوس سمجھا جاتا ہے، میل فیمیل کی طرف مائل ہوتا ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں، لیکن قدرت نے چونکہ نسل بڑھانی ہے تو قدرت نے کہا یہ نسل ان کے کنٹرول میں نہ رکھو، ان کے اندر ایسی خواہش پیدا کر دو میل فیمیل کے اندر، یہ اپنی خواہش کے لیے ملاپ کرے، اور فطرت اس ملاپ سے ایک نیا کام لے رہی ہے، انسانوں کی نسل بڑھانا، جانوروں کی نسل بڑھانا۔ حالانکہ ان دونوں، دیکھو مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، کوئی مرد اور عورت جنگل میں پیدا ہوں، یعنی کوئی بچے ہوں، ان کو جنگل میں چھوڑ کے چلے جائیں آپ، ان کو نہیں پتا ہوگا نا کہ ہم دنیا میں کیسے آئے، وہ غور کرتے رہیں گے سائنسدانوں کی طرح نا بیٹھ کے، انہیں کوئی بتائے کہ تم ایسے وجود میں آئے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوا، اس میں پانی کا ایک گندا قطرہ، اور وہ قطرہ دکھا دیا جائے کہ یہ ہے، اس میں ایسی صلاحیتیں ہیں کہ یہ جب ایک خاص پروسیس کے تحت ماں کے رحم میں گزرے گا تو اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، تم جیسا انسان پیدا ہو جائے گا۔ مولانا تھانوی فرمایا کرتے تھے وہ 100 دفعہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھا لیں وہ اس بات کا یقین نہیں کرے، وہ کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، وہ فرضی مفروضے گڑے گا، وہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے، دیکھے گا تو کہے گا کہ واقعی یہ ہوا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اس لیے مانتے ہیں، تو کیوں خدا کے دشمن بنے ہوئے ہو بھائی؟ مان لو اس خدا نے اور پھر دیکھو کہہ رہے ہیں کہ مٹی سے بنایا، قرآن کبھی کہتا ہے مٹی سے بنایا، کبھی کہتا ہے پانی سے بنایا، تو کہہ رہے ہیں قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، قرآن ہی پڑھ لیا ہوتا تو آپ کو پتا چل جاتا۔ قرآن کہہ رہے ہیں سورہ حج کے پہلا رکوع، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا میں مٹی کو دوبارہ کیسے انسان بناؤں گا، فإنا خلقناکم من تراب، سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر اس مٹی کو نطفے میں تبدیل کر کے پھر نطفے سے بنایا، ثم من مضغہ، پھر اس نطفے کو ہم نے من علقہ خون میں تبدیل کیا، ثم من مضغہ پھر گوشت میں تبدیل کیا۔ تو قرآن کہیں کہتا ہے خون سے بنایا، قرآن کہیں کہتا ہے گوشت کے لوتھڑے سے بنایا، قرآن کہیں کہتا ہے مٹی سے بنایا، قرآن ان تمام اعتراضات کا ایک آیت میں جواب دے دیتا ہے کہ یہ ترتیب وار بنائے ہم نے، لیکن قرآن اصل میں جو اب بتانا چاہ رہا ہے ملحد وہاں سے ایسے نظریں چرا کے بھاگتے ہیں اور ایسے نابینا بن جاتے ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے پروسیس ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتے، اتنا زبردست فطرت اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر سکتی کہ پہلے مٹی سے منی کا قطرہ بن رہا ہے، پھر اس منی ماں کے رحم میں جا رہی ہے، وہ گوشت میں، وہ خون میں تبدیل، پھر خون گوشت میں تبدیل، پھر گوشت، اور یہ ساری ایسے کوئی ایسا نہیں کہ لوتھڑا باہر آ جائے، جب تک ماں کے پیٹ میں خوبصورت انسان تیار نہیں ہو جاتا، انتہائی بدبودار ہوتا ہے، جب تک وہ تیار نہیں ہوتا انتہائی خوبصورت بن کے باہر نکلتا ہے، اور ادھر نکلتے ہی ماں کی چھاتیوں کے اندر خدا دودھ پیدا کر دیتا ہے۔ اے لوگو اگر تمہیں شک ہے خدا تمہیں مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اپنے ماضی کی طرف دیکھو، جو اس طرح سے 9 مہینے کے اندر اتنے پروسیس سے گزار کے انسان بنا سکتا ہے ایک پانی کو، وہ اس مٹی میں جان ڈال کے تمہیں دوبارہ بھی انسان بنا سکتا ہے۔ تو سوال میرا کیا تھا اور جواب گھما دی، اور نیچے لوگوں کے کمنٹس ہیں، ہاتھ تان کے رکھو ان مولویوں کو، کھینچ کے رکھو، اس طرح کی نا کمنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے کہ یہ لوگوں کو مذہب کے نام پہ الو بنا رہے ہیں۔ مذہب نے جتنا مولویوں کو جکڑا ہے نا اتنا آپ لوگوں کو نہیں جکڑا، صحیح ہے نا؟
تھوڑی دیر کے لیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم تصور کر لیں مذہب کی چادر اتار کے پھینک دیں ہم، تو ہمارے لیے بھی عیاشی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جیسے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. عیاشی عیاشی، پھر تو جو چاہے کرو بھائی.